رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے کی، سکھانے کی، دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 تا 12 تک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے قرآن، اپنے نوٹ بک، پین جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور کوشش کیا کریں کلاس کے دوران آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سنیں اور اس کو جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہوتی ہے اس کو لکھیں، کیونکہ جو قلم ہے اس کا طالب علم کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہونا چاہیے۔ قلم کے بغیر طالب علم کچھ نہیں ہے، اور یہ قلم ہی شیطان کے آڑے آتا ہے۔ اب آن لائن کلاس ہے تو میں دیکھ نہیں سکتی، لیکن آپ جو ہیں وہ یہ سارے جو اسٹوڈنٹس کے ایک رول ہوتے ہیں نا وہ فالو کیا کریں۔ بے شک آپ آن لائن بیٹھ کے اپنے اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیں قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ لفظی ترجمہ دیکھیں اب اس کا۔ وَمِن اور سے، وا اور، من سے، الناسی لوگ، من جو، یقول کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور دن آخرت پر، وبالیومی اور دن پر، آخری آخرت، وما اور نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، غائب کا صیغہ ہے، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وما اور نہیں، با کا کیا ہوتا ہے اور، ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض کیا ہے، بیماری ہے، فزادہم پس زیادہ کیا، ہم ان کو بڑھایا، ان کو کس نے، اللہ اللہ نے، مرضاً بیماری میں، اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے،
وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں لا تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں قالوا وہ کہتے ہیں انما صرف نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں الا خبردار سن رکھو انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں ولیکن اور لیکن لا یشعرون نہیں وہ سمجھتے. اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں اب. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فزادہم اللہ مرضا تو انہیں اسی بیماری میں اور بڑھا دیا. بیماری پتہ کیا ہے؟ نفاق. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے بما كانوا يكذبون اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ سن لو جان لو خبردار ہو جو یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے. روٹ ورڈ دیکھیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ناس اس کے دو روٹس بتائے جاتے ہیں. ایک ہے نون واو سین جس سے منوس ہونا بھی ہے اور ایک ہے نون سین یا نسج جس کا معنی بھولنا. یعنی انسان کی یہ ایک فطرت ہے نا انسان جو ہے وہ بھولتا رہتا ہے. یعنی بعض اوقات ایک لفظ کے دو روٹس بھی ہو سکتے ہیں. نون واو سین تو اس کا کیا معنی ہے؟ منوس ہونا. انسان سے منوس ہوتا ہے نا. بعض اوقات انسان جانوروں سے بھی منوس ہوتا ہے لیکن یہ فطرت سے باہر ہے چیز فطرت میں نہیں ہے. لیکن جس کو اللہ نے عزت بخشی سب سے زیادہ ہماری توجہ دلچسپی کا مرکز انسان ہی ہونا چاہیے اس کے بعد باقی مخلوق. من یقول جو کہتے ہیں قال یقول سے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کے اندر ہی ہے قاف واو لام. ٹھیک ہے. آمنا ہم ایمان لائے حمزہ الف میم نون روٹ ورڈ ہے. باللہ اللہ کے ساتھ وبالیوم الآخری اور دن آخرت کے. وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے. اب آپ کہیں گے کہ بی کا معنی تو ہم نے ساتھ پڑھا ہے پیچھے تو یہاں بمؤمنین ایمان لانے والے ساتھ تو نہیں آ رہا نا. اگر آپ معنی ساتھ کرنا بھی چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے. تو با کے 70 میننگز ہیں. تو اب آپ سوچیں گے ہم اس کے 17 میننگ جو ہے وہ کیسے یاد کریں. تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ٹیکسٹ خود ہی بتا دیتی ہے. آپ پریشان نہ ہو. اور قرآن کریم کا ایک حرف بھی بیکار میں نہیں لکھا ہوا ہوتا. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اور یہ جو بمؤمنین کے ساتھ با ہے وہ جو پیچھے آیا نا وما ہم اور نہیں وہ تو یہ اس وجہ سے آیا ہے ماں کا نہیں مانا کرنے کے لیے. پیچھے تو آپ نے پڑھا نا وما اور جو. ادھر آپ نے پڑھا وما اور نہیں. ماں کا مانا نہیں با کی وجہ سے آیا ہے. اور جب وما کے بعد با آ جائے تو ماں کا مانا نہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو با ماں کو نہیں کا مانا دینے کے لیے آئی ہے. سمجھ آ گئی ہے. بمؤمنین ایمان لانے والے. اسی کا بھی روٹ ورڈ
وہی ہے جو عام بننا کا آپ نے کیا ہے. آئندہ آپ کوشش کیجئے کچھ روٹس ورڈ جو ہے نا وہ آپ خود نکالا کریں گے. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ یخادعون. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا دال عین. وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ اصل یعنی اصل حقیقت کو چھپا لیتے ہیں، وہ اصل بات کو، اصل معاملے کو چھپا کر ایسی بات کرتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی. تو مطلب وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے. یہ والذین آمنو یہ سارے لفظ آپ نے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں. ایک آیت میں تقریباً 1 یا 2 لفظ ایسا آ رہا ہے جو ابھی آپ نے نہیں پڑھا. وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے ہی جانوں کو. وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے. اور وما یہدعون الا اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر. اب ماں کا معنی یہاں نہیں آیا ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ الا آ رہا ہے. اگر ماں کے بعد الا یا ب آ جائے تو اس کا معنی ماں کا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جو نہیں کریں گے. وما یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے. شعر سے شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے. شعر بال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور بال کیسا ہوتا ہے؟ بالکل باریک. تو بالشعور رکھنا، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا، بالکل باریک بینی سے. فی قلوبہم قلوب جمع ہے قلب کی، قاف لام با روٹ ورڈ ہے. مرض بیماری ہے. فزادہم اللہ بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرضاً بیماری میں. ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. علیم کے جیسا آپ نے لفظ پیچھے بھی پڑھا عظیم علیم، یہ فعیل ان کے وزن پر ہے اور یہ استمرار کے معنی میں آتے ہیں، یعنی مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. علیم دردناک عذاب، المناک عذاب. بیما بوجہ اس کے. اب با کا معنی ادھر کیا آ گیا؟ بوجہ، یعنی وجہ بیان کرنے کے لیے با یہاں استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ماں جو کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بول دے. کذب سے یکذبون جمع کا صیغہ آیا ہے. قاف ذال با روٹ ورڈ ہے، یعنی وہ سچائی کو چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت واضح نہیں کرتے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے. قیلا کہاں سے آیا ہے؟ قالا سے قیلا آیا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف واو لام. لہم ان کے لیے، لا تفسدو نہ تم فساد پھیلاؤ. فا سین دال روٹ ورڈ ہے. فسد بگاڑنا، بگاڑ پیدا کرنا، خرابی پیدا کرنا، ٹھیک ہے. فی الارض زمین میں. قالو کہا انہوں نے. قالو جمع کا صیغہ ہے قالا سے، روٹ ورڈ وہی ہوگا قاف واو لام. انما صرف نحنو ہم، نحنو ضمیر ہے متکلم کی، جمع متکلم کی ضمیر ہے نحنو. مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا صلح سے. صاد لام ہا. الا خبردار، سن رکھو، ہم بے شک وہ، مفسدون فساد کرنے والے ہیں، فاسین دال. ولیکن لا لیکن نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. یہ بھی پیچھے آپ نے پڑھا شین عین را. اس کی تفسیر دیکھیں. اب آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا. نمبر 1 انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. سورۃ البقرہ میں اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی. وہ کون ہیں؟ متقین. کون ہے متقین؟ جن کی صفات ہم آغاز میں
پڑھ چکے ہیں۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو کون تھے؟ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ یہ کون لوگ تھے؟ جن کے پاس علم تو تھا پر عمل نہیں تھا۔ یہ کون تھے؟ ان الذین کفروا، کفر کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے کو، یعنی کسی چیز کو جاننا اور جاننے کے بعد اس کو چھپا دینا۔ تو یہ کیا ہے؟ دراصل معلوم ہو جانا لیکن اسے قبول نہ کرنا۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے پاس الضالین، جن کے پاس ہدایت نہیں، بھٹکے ہوئے لوگ، جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ آج کی آخری آیت کے آخر میں آپ دیکھیے کہ کیا لفظ آیا ہے؟ مہتدین، وما کانوا مہتدین، اور مہتدین کس کا اپوزٹ ہے؟ الضالین۔ الضالین راستہ گم کرنے والے، اور مہتدین ہے راستہ پانے والے۔ اور یہاں پر کیا کہہ دیا گیا؟ وما کانوا مہتدین، کہ یہ بھٹکتے ہی رہیں گے، یہ راستہ نہیں پائیں گے۔ تو آج ہم تیسرے گروہ کی تفصیل پڑھیں گے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے بات کو بہت منظم انداز میں کرتے ہیں اور مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم آج تیسرے گروہ کی بات پڑھیں گے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 143 میں آتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں تذبذب کا شکار ہے، مذبذب ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ ماننے والے اور نہ ماننے والے، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ۔ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اور منافقین کی علامات کیا ہیں؟ کہ متقی کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ ایمان سے نا، اقامت الصلاۃ سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، اور آخرت پر ایمان سے۔ یہ کس کی علامتیں ہیں؟ متقین کی۔ اب یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے ہدایت نہیں، ان کی بھی کچھ علامات ہیں، ان کے بھی کچھ جو ہے وہ کچھ طریقے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے کیا طریقے ہیں، اور ان تین گروپس کے بارے میں پڑھ کر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی کوالٹیز ہیں، کون سی علامتیں ہیں، ہم کس گروہ میں شامل ہیں، ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا متقین والی صفات ہیں ہمارے اندر، یا پھر خدا نہ خواستہ کسی اور جیسی۔ تو آئیے ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ جب آپ پڑھ رہے ہو نا تو کسی اور کے بارے میں نہ سوچئے، اپنے ہی بارے میں غور و فکر کریں، کیونکہ انسان اپنے آپ زیادہ بہتر سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ ایسی بات ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی زبان سے کہتے ہیں۔ قول کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہنا، زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور دن آخرت کو بھی۔ وہ کہتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، کہ نہیں وہ ایمان لانے والے۔ کس سے؟ دل سے۔ وہ دل سے ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ جب تک کسی کا دل مومن نہیں وہ مومن نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دے لا الہ تو کیا حاصل؟ یہی بات یہاں کی گئی، وہ زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لانے والے ہیں، لیکن چونکہ ان کا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا، یقین ہی نہیں پکا، تو اللہ تعالیٰ ان کو مومن نہیں مانتے۔ اس لیے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ صرف زبانی باتیں فائدہ نہیں دیا کرتی، اگر عمل ان کی تصدیق نہ کرے، دل ان کی گواہی نہ دے۔ ایمان کے لیے شرط ہے دل اور زبان میں مطابقت ہو، زبان اور دل کے درمیان ہم آہنگی ہو، دونوں ایک ہی ہوں، دونوں میں فرق ہی منافقت ہے۔ تو منافقت کیا ہے؟ زبان اور دل کے فرق کا نام، ہاں وہ دین کے معاملے میں ہو، ہاں کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے۔ انسان کو وہی کہنا چاہیے جو اس کے دل میں ہو۔ اپنے ہی دل کے خلاف جانا اصل میں خود کو دھوکہ دینا ہے، اور یہ ایک بدترین بیماری ہے۔ لوگ چونکہ دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے عموماً ہم ان سے سب چھپا جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔
تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہدایت کے لیے ہمیں اپنی زبانوں اور دل میں ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا کرنی ہے، ان کو برابر کرنا ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے۔ اسلام کا اظہار کر کے اپنے دل میں کفر کو چھپانا، کہ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے وہ کیا نظر آتے ہیں؟ سچے مومن، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہوتے۔ یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ تاریخی پس منظر جانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز سے لے کر تقریباً 13 سال تک مکہ میں رہے۔ مکہ میں آپ کا واسطہ خالص کافروں سے تھا، ابو جہل، ابو لہب اور سخت شدید مخالفت کرنے والوں سے، اور کچھ آپ کے ساتھی تھے جو سچے پکے مومن تھے۔ دو ہی گروہ تھے، یا سچے مومن یا پکے کافر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، کچھ ہی عرصے بعد جو ہے نا جنگ بدر ہوئی، جس میں مسلمانوں کو واضح شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، مسلمانوں کو عزت ملی، شان و شوکت ملی۔ اب کیا ہوا؟ کچھ ایسے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی، جن کی زندگی مال و دولت کے ارد گرد گھومتی تھی، اپنے مفادات کو بچانے کے گرد گھومتی تھی، وہ اس بات کو سوچ کر کے کہ اگر مسلمان طاقت پکڑ گئے تو ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے یا ہم کو نقصان نہ پہنچے، تو ہم بھی اسلام کے اظہار کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے دل مان نہیں رہے تھے۔ وہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اسلام سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت کا تقاضا نہیں تھا۔ وہ مطلبی مناد پرست لوگ تھے جنہیں صرف اپنی دنیا کے فائدوں کی غرض تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان طاقت پکڑ رہے ہیں تو اپنی دنیا بچانے کے لیے انہوں نے کس میں فائدہ سمجھا؟ ایمان لانے میں۔ تو یہاں آ کر ایک تیسرا گروہ وجود میں آ گیا، جو اوپر سے جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے اور دل مومن نہیں تھے۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ دھوکہ دے رہے تھے۔ وہ اسلام قبول کر کے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، جو مسلمانوں میں شامل ہو رہے تھے، اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اسلام کی شان و شوکت اور حکومت اور طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے۔ ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں نا، آج کے دور میں بھی۔ تو آیت میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کو اس بیماری میں اور زیادہ کر دیا۔ کون سی بیماری میں؟ منافقت کی بیماری میں، نفاق کی بیماری میں۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کو دھوکہ دے جو عالم الغیب ہے، اور مومنوں کو دھوکہ دے جن سے زیادہ فراست والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور سمجھے کہ میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہوں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ہی ایک ایسی مرض میں، ایسے بیماری میں مبتلا ہے جس انہیں خود فریبی آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ وہ مرض نفاق ہے جو کفر کو چھپانے کے لیے کوشش کا نام ہے۔ اس بیماری سے بے شمار نفسیاتی بیماریاں مزید پیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا آج کے دور میں بھی، مثلاً جھوٹ جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، خیانت، وعدہ خلافی، اسی طرح بدعہدی بھی، اور بد زبانی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اسی طرح فساد جو ہے، خود پسندی، بے وقوفی، دو رخی، جن کا ذکر جو ہے نا وہ انشاءاللہ آئندہ آیات میں ہے، اور بہت سی دیگر بیماریاں، بزدلی، بخل، جہاد سے فرار وغیرہ، ان کا ذکر بھی سورۃ توبہ میں آیا ہے۔ تو بما کانوا یکذبون، منافقین باطن میں کافر ہونے کی وجہ سے
بہت بڑے عذاب کے مستحق تھے. اب اسلام کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے عذاب علیم یعنی دوہرے عذاب کے حقدار ہیں. ویسے تو پیچھے عذاب عظیم بھی پڑھا ہے نا آپ نے, بہت بڑا عذاب تو ہے ہی, اب ان کے لیے عذاب علیم ہے, دوہرا عذاب ہے, کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, زمین میں خرابی نہ کرو, تو کیا کہتے ہیں بلکہ ہم کون سے زمین میں خرابی پیدا کر رہے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہاں منافقین کے دو اوصاف بیان ہوئے ہیں, فساد یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرنا, اس میں اللہ کی ہر نافرمانی شامل ہے کیونکہ اس زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. سورۃ روم آیت نمبر 41 میں آتا ہے نا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. تو دوسرا وصف, دوسری صفت ان کی یہ ہے بگاڑ پیدا کرنے کو عین اصلاح قرار دینا. یعنی ایک تو بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور بگاڑ پیدا کرنے کو کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے, مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے اور اسلام کے جو عقائد ہیں, جو اسلام کے احکام ہیں, ان پر اعتراض بھی کرتے تھے اور منع کرنے پر اپنے اس عمل بد کو اصلاح کا نام دے دیتے تھے. اب بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کو کیا کہتے ہیں, اولیاء کا ادب کہہ دیتے ہیں, بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ کہہ دیتے ہیں, کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوششوں کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں. ایسے کہتے ہیں نا, حالات ایسے, اب ہم کیا کریں. تو مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں, بدکاری بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اسے عورتوں کے حقوق کا تحفظ قرار دیتے ہیں. ہر برے سے برا کام نام بدل کر خوشنما بنا لیتے ہیں. ایسے ہی نا کچھ اور لوگوں نے زنا کو متاع حلالہ کا نام دے رکھا ہے, باجو گاجو اور موسیقی کو قوالی اور روکی غذا کا, استغفر اللہ, نشہ آور مشروبات کو نبیذ کا نام دے کر حلال کر رکھا ہے. تو یہ سب نفاق کے مختلف مظاہر ہیں. لا یشعرون, دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے, پھر آدمی اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. سورۃ فاطر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا, افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا, تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا ہے تو اس نے اس کو اچھا سمجھا, اس شخص کی طرح جو ایسا نہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون, یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں. کیا کہتے ہیں, ہم فساد نہیں پھیلاتے بلکہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اصلاح کرنے والا نہ بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان مومن بنائے اور منافق کی ان تمام نشانیوں سے, جو ان کی صفات ہے, ان سب سے دور رکھے. ویسے تو عموماً یہ نشانیاں جو ہیں بڑی عام ہو گئی ہیں, ہر شخص جو ہے وہ منافقت کا شکار ہو گیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ جو ہے اس سے ہمیں بچائے رکھے, اور منافق کی جتنی نشانیاں ہیں ان سب سے ہمیں بچائے رکھے. آمین. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.